بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پروگرامنگ لینگویجز۔ میرا نام ہے فرقان سید اور آپ لوگ سیکھ رہے ہیں پائتھن 3۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ اپنا پہلا پروگرام لکھیں گے، اور پروگرام لکھنے کے لیے ہمیں پائتھن آئیڈیلی کی ضرورت پڑے گی، یا کوئی ایسا سافٹ ویئر جس میں ہم پائتھن کوڈ لکھ کے اور رن کریں، ڈیبگ کریں یعنی ایرر کو ریموو کریں۔ تو اس کے لیے ہم پائچارم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم ابھی سٹارٹنگ میں پائتھن آئیڈیلی کا استعمال کریں گے۔ لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ IDLE کیا ہوتا ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ IDLE اسٹینڈ کرتا ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ انوائرمنٹ کو۔ تو اس میں ہمارے پاس انٹرپریٹر ہوتا ہے جو کہ کوڈ کو لائن بائی لائن ایگزیکیوٹ کرے گا، اور اس میں ہم کوڈنگ کریں گے، اسے ایگزیکیوٹ کریں گے، کوڈنگ میں چینجز کر سکتے ہیں اور ڈیبگنگ وغیرہ ہم IDLE میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک پائتھن IDLE ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے تو پلیز آپ پہلے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور سمپلی انسٹال کر دیں، اور اگر ڈاؤن لوڈنگ میں کوئی مسئلہ ہے تو اس سے پہلے ویڈیو دیکھ لیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کیا ہوا ہے اپنے سسٹم میں تو پھر آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنا IDLE اوپن کرتے ہیں۔ تو سمپلی میں یہاں پر سرچ باکس پر جاتا ہوں اور یہاں انٹر کرتا ہوں، اور یہاں سرچ باکس میں سمپلی IDLE لکھتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر آ جائے گا، اور یہ ہمارے پاس ہے پائتھن 3.8، یہ ہمارے پاس ورژن ہے اور یہ 64 بٹ ہے، اور یہ میرے پاس 3.7 ورژن بھی ہے اور 32 بٹ بھی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے آپریٹنگ سسٹم کے مطابق ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو میں سمپلی یہاں پر اس پر کلک کرتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس پائتھن IDLE کا انٹرفیس ہے، اور یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے پائتھن شیل۔ تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پائتھن شیل کیا ہوتا ہے۔ تو پائتھن شیل ہمیں پائتھن کو یوز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ شیل کمانڈ لائن کی طرح ہوتا ہے، جہاں پر یوزر ایک کمانڈ دیتا ہے اور کمانڈ لائن اسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور ریزلٹ ریٹرن کرتا ہے یوزر کو۔ تو اسی طرح پائتھن شیل بھی ہے، یوزر سے ایک ہی ٹائم میں ایک ہی کمانڈ لیتا ہے اور اسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور ہمیں ریزلٹ یا آؤٹ پٹ ریٹرن کرتا ہے، اور پھر شیل نیکسٹ کمانڈ کے لیے انتظار کرتا ہے، اور اسی طرح ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنا پہلا پائتھن پروگرام لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہمارے پاس 3 سیمبل دکھائی دے رہے ہیں، گریٹر دین سیمبل جو ہے، تو یہاں پر ہم اپنا کمانڈ لکھیں گے ایک لائن میں، ایک لائن سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکتے، اور پھر یہاں پر ہی آپ لوگوں کو آنسر ریٹرن کرے گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ یوزر کو اسکرین پر کوئی میسج ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سمپلی پرنٹ فنکشن کے تھرو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں سمپلی پرنٹ فنکشن لکھتا ہوں، پرنٹ، اور پھر پیرنتھیسس اوپن اور کلوزڈ، اور یہاں پر آپ لوگ ڈبل کوٹیشن یا سنگل کوٹیشن کے اندر کوئی بھی میسج یوزر کو ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں سمپلی لکھتا ہوں وی آر لرننگ پائتھن 3، اور یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے اینڈ میں سیمی کالن نہیں لگاتے یہاں پر پائتھن لینگویج میں۔ اور جیسے ہی میں ابھی انٹر پریس کروں گا تو یہ ہمارے پاس اس نے اسکرین پر اس میسج کو ڈسپلے کیا، یعنی یوزر کو شو کیا، اور یہاں پر ابھی ہم دوسرا کمانڈ دیں گے، یعنی اپنا دوسرا کوڈنگ لکھیں گے۔ تو ابھی یہاں پر ہم سمپلی پرنٹ فنکشن کو استعمال کرتے ہیں، اور ابھی ہم لوگ سنگل کوٹیشن کے اندر کوئی میسج لکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو پروگرامنگ لینگویجز، سنگل کوٹیشن کے اندر ہم لوگوں نے یہ میسج لکھا اور آخر میں پیرنتھیسس کلوز کیا، اور جیسے ہی ابھی میں انٹر پریس کروں گا تو یہ ہمارے پاس ویلکم ٹو پروگرامنگ لینگویجز دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی میسج، ٹیکسٹ وغیرہ کو ڈبل کوٹیشن یا سنگل کوٹیشن کے اندر پرنٹ فنکشن کے تھرو ڈسپلے کر سکتے ہیں۔
اب اگر ہم نمبرز پر کوئی آپریشن کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل ہم دو نمبر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سمپلی پرنٹ فنکشن کے تھرو کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ہم ڈبل کوٹیشن یا سنگل کوٹیشن نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، اس کو ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے 5 اور 3، تو اس نے ہمارے پاس 8 ریٹرن کیا۔ اب آپ یہاں پر ڈائریکٹلی بھی 3+5 لکھ کے اور انٹر کریں تو آپ لوگ ڈائریکٹلی بھی اس طرح کر سکتے ہیں پرنٹ فنکشن کے علاوہ۔ اس طرح آپ لوگ 7 - 5 = 2 ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم لوگ اسٹیرک سیمبل کا استعمال کرتے ہیں، 5 × 2 = 10، تو اس نے ہمارے پاس 10 ریٹرن کیا۔ اور پاور کے لیے ہم یہاں پر 2 اسٹیرک لگاتے ہیں، فار ایگزامپل 5 پاور 2 یعنی 5 × 5 = تو یہ ہمارے پاس 25 ریٹرن کرے گا۔ تو ہم پاور کے لیے 2 اسٹیرک سیمبل کا یوز کرتے ہیں، اور یہاں پر ماڈولس کے لیے ہم اس سیمبل کا استعمال کرتے ہیں 7 - 2، تو یہ ہمارے پاس ریمائنڈر کو ریٹرن کرے گا، 7 کو 2 پر ڈیوائڈ کر دے گا، اور پھر جو ریمائنڈر ہوگا وہ ہمارے پاس ماڈولس کہلاتا ہے۔ تو 2 × 3 = 6، 7 سے 6 مائنس کرو تو ہمارے پاس 1 آتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ریمائنڈر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید رکھتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا، اور یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔